الولید اول کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ چھٹا اموی خلیفہ بنا۔ اس نے اکتوبر 705 سے 715 عیسوی میں اپنی موت تک حکومت کی اور اس نے اندلس، سندھ اور وسط ایشیا کے علاقے فتح کیے، اور اس کے دور میں ہی محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کیا۔ ولید بن عبد المالک کے دور میں سندھ، بلوچستان اور پنجاب کا کچھ حصہ بنو امیہ کی خلافت کا حصہ بن گیا۔ اس طرح سے ولید بن عبد المالک قدیم ہندوستان کا ایک لحاظ سے بالواسطہ طور پر سمجھ لیجئے کہ پہلا خلیفہ کہہ سکتے ہیں، اور یہ علاقہ ایک ایسی ریاست کا حصہ بن گیا جس کا دارالخلافہ دمشق تھا اور جس کی زبان عربی تھی۔ پاکستان کا تعلق کسی نہ کسی طریقے سے مذہبی طور پر اسلام سے اور ثقافتی طور پر عرب سے پہلی مرتبہ جڑ گیا۔ گلوبل سچ پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ بر صغیر میں اسلام کی کہانی کی قسط نمبر 2 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہندوستان میں اسلام اس وقت آیا جب عرب میں اسلام پھیلنا شروع ہوا۔ دونوں کو انسائٹ کرتے ہیں۔ پہلی قسط میں میں نے آپ کو بیان کیا کہ عرب تاجروں کے ہندوستان کے ساتھ تجارتی تعلقات کی ایک طویل روایت تھی۔ اسلام کی آمد سے پہلے بھی بہت پہلے بھی سے یہ تجارت ہو رہی تھی، اور یہ نہ صرف مالابار بلکہ چین تک عرب جاتے تھے، اور اسلام کی آمد کے بعد وہ جہاں جہاں بھی گئے وہ اپنے جو نیا مذہب ہے اسلام ہے اس کو ساتھ لے کے گئے۔ اس طرح سے دہلی اور شمالی ہندوستان کے مختلف حصوں میں اسلام کی آمد سے پہلے ہی مسلمان نہ صرف مالابار میں اور کیرالہ میں بلکہ تامل ناڈو، کونکن، گوا، گجرات اور مہاراشٹرا کے کئی حصوں میں بڑی تعداد میں مسلمان آباد ہو چکے تھے۔ بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کا پیغام سب سے پہلے پہلی صدی ہجری میں ان مقدس ہستیوں کے ذریعے پہنچا جن کی تربیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے خود ہوئی تھی۔ تاریخ کی مختلف کتب اور تذکروں کے مطابق 25 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سرزمین ہند میں اسلام کی دعوت پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ اس دور میں اسلام کو یہاں قدم جمانے اور مستحکم ہونے کا موقع تو نہ مل سکا، تاہم مالابار کے راجہ چیرامن پیرومل کے اسلام قبول کرنے کا اثر یہ ہوا کہ اس کے تمام رشتہ داروں اور اس کی ریاست کے بہت سے لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ یہ ہند میں اسلام کی آمد کا اولین واقعہ تھا، جب راجہ چیرامن پیرومل نے بعض روایات کے مطابق دربار رسالت میں جا کر اسلام قبول کیا۔ تب وہ چند صحابہ کے ہمراہ ملک واپس آئے۔ راجہ چیرامن پیرومل کی وفات کے بعد ان کے ورثاء میں سے بھی ایک بادشاہ فیض رسالت حاصل کرنے کے غرض سے کہتے ہیں کہ مدینہ تشریف لے کے گئے، مگر ان کے پہنچنے تک کافی عرصہ بیت چکا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کی خلافت کا دور چل رہا تھا۔ اس کے ساتھ بھی صحابہ اور تابعین کی ایک جماعت ہند یعنی کہ مالابار تشریف لائی، اور ان ہندوستان آنے والوں میں سب سے اہم نام مالک بن دینار کا ہے۔ یاد رہے کہ بعض کے نزدیک یہ صحابی ہیں، اور لیکن اکثریت جو ہے وہ انہیں تابعی مانتی ہے۔ ان کا مزار شریف بھی آج بھی ریاست کیرالہ میں کاسر گوڑ ضلع میں موجود ہے۔ ہند میں اسلام کی آمد کے متعلق ایک اور واقعہ بھی مشہور ہے، مگر اسے گمنامی کے پردوں میں آپ سمجھ لیجئے کہ وہ چلا گیا ہے، چھپا ہوا ہے۔ وہ کیا واقعہ یہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ یہ تمام روایات ہیں، لیکن میں چاہیے رہا تھا کہ ان روایات کا تذکرہ ضرور کر دیا جائے۔ میں ان کی تصدیق تو نہیں کر سکتا کہ ان میں سے کتنی روایات درست ہیں کتنی نہیں ہیں، لیکن کیونکہ روایات ہیں تو آپ تک پہنچا رہا ہوں تاکہ آپ کے علم میں ہو کوئی تذکرہ کرے تو آپ کو معلوم ہو کہ ہاں یہ روایت بھی ہم نے سن رکھی ہے، لیکن تاہم اس کی تصدیق نہیں ہے۔ تو وہ روایت کچھ یوں ہے کہ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خلیفہ دوم ہیں ان کا دور تھا، اور وہاں پر 3 بھائیوں کا تذکرہ ملتا ہے جن کا تعلق قبیلہ ثقیف سے تھا، اور جنہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث سن رکھی تھی کہ ہند کے جہاد میں حصہ لینے والا لشکر جنتی ہوگا، جسے ہم غزوہ ہند کے نام سے جانتے ہیں۔ انہوں نے صحابہ کی ایک جماعت کو ساتھ لیا اور ہند کا رخ کیا، اور کہتے ہیں کہ ممبئی کے قریب ایک ساحل ہے غالباً چمبور، جسے تاریخ میں سمبور کہا گیا ہے، وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ اترے مقامی لوگوں سے انہوں نے لوگوں کی جانب سے مزاحمت کی گئی، جس میں صحابہ کو فتح حاصل ہوئی، لیکن کچھ صحابہ نے وہیں رہنے کا فیصلہ کر لیا اور اشاعت دین کی خاطر خود کو وقف کر دیا، جبکہ جو بقیہ صحابہ ہیں وہ کچھ دن قیام کے بعد واپس اپنے وطن لوٹ آئے۔ جب یہ لوگ واپس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پہنچے تو تب کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
شدید ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اگر ان مسلمانوں کو کچھ ہو جاتا جنہیں تم اپنا بنا اجازت کے اور بنا تیاری کے لے کے گئے تھے تو میں تم سے اس کا بدلہ لیتا۔ یہ ایک روایت ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد معاملات کچھ مختلف ہو گئے۔ حضرت عثمان خلیفہ بنے تو چونکہ خود اسلامی مملکت کے حالات اندرونی شورشوں کی وجہ سے متاثر ہو گئے، اس لیے جہاں مسلمان تجارت متاثر ہوئی وہیں پر تبلیغ دین کا کام بھی متاثر ہوا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دور میں اسلامی دارالحکومت کوفہ منتقل ہوا، مگر مملکت میں استحکام نہ آ سکا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کے بعد بنو امیہ کا دور خلافت شروع ہوا تو ایک مرتبہ پھر تبلیغ و تجارت کا کام شروع ہو گیا، مگر ہندوستان میں باقاعدہ کوئی لشکر کشی نہیں کی گئی۔ بنو امیہ حکومت کا اس کے جو بانی ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے 28 جولائی 661 ہجری سے لے کے 27 اپریل 680 ہجری تک حکومت کی۔ انہوں نے اپنی حکومت کے استحکام کے لیے بڑی تگ و دو کی اور ان کی حکومت میں ہی سب سے پہلے ہندوستان پر فوج کشی کی گئی تھی۔ مخالفین بنو امیہ میں سب سے زیادہ منظم اور جو ان کے مخالف گروہ تھا وہ خوارج گردانا جاتا ہے روایات کے مطابق، اور سرکاری افواج جو ہیں وہ کہا یہ جاتا ہے کہ خوارج کا مقابلہ نہیں کر پا رہی تھیں، انہیں شکست ہو رہی تھی۔ اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بغاوت کے لیے اہل کوفہ کو ذمہ دار ٹھہرایا اور انہیں تنبیہ کی کہ اگر انہیں جو ذمہ داران ہیں ان کو گرفتار کر کے حکومت کے سپرد نہ کیا گیا تو اس کا خمیازہ انہیں خود بھگتنا پڑے گا۔ اور کہتے ہیں کہ اس دھمکی کا اثر یہ ہوا کہ کوفیوں نے ذمہ داران کو گرفتار کرا دیا، اور لیکن جو خوارج ہیں ان کے بارے میں یہ روایت ہے کہ جی وہ اس کے باوجود عبداللہ بن ابی الحوصہ کی زیر سرکردگی اپنی جد و جہد کو بدستور انہوں نے جاری رکھا۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ نے کوفہ میں خوارج کی سرگرمیوں کے تدارک کے لیے اب مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا، اور مغیرہ ابن شعبہ مسلسل 1 برس تک ان کے خلاف برسر پیکار رہے۔ اس دوران میں خوارج نے عید کے دن عین حالت نماز میں اچانک حملہ کرنے کی سازش کی، لیکن بر وقت علم ہو جانے کی وجہ سے ان کے عزائم کو ناکام بنا دیا گیا۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبردست کوششوں کے نتیجے کے طور پر خوارج کو دوبارہ سر اٹھانے کی ہمت نہ ہوئی اور ان کے رہنما مارے گئے۔ کوفہ کے بعد خوارج کا دوسرا مرکز بصرہ تھا۔ بصرہ کے خوارج کی سرکوبی کے لیے زیاد بن ابیہ کو بصرہ کی ولایت سپرد کی گئی، اور زیاد بن ابیہ نے اہل بصرہ کے جذبہ خودسری کو اس کو ٹھکانے لگایا، اور اس کی کہتے ہیں کہ ان کی سخت گیری اور تشدد کی بدولت تمام عراق میں امن و امان قائم ہو گیا۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد کوفہ کی ولایت بھی اس کے سپرد کر دی گئی۔ 661 ہجری میں بلخ، بخارا، ہرات اور بادغیس اس کے حکمرانوں نے اموی اقتدار کے خلاف بغاوت کر دی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیس بن حیثم کو خراسان کا والی مقرر کیا۔ عبداللہ ابن حازم اور قیس نے مل کر ان علاقوں پر لشکر کشی کی اور انہیں اطاعت قبول کرنے پر مجبور کر دیا۔ 663 میں کابل کے حکمران نے بغاوت کر دی۔ عبد الرحمن بن سمرہ اس بغاوت کو فروغ کرنے پر مامور ہوئے، اور انہوں نے شہر کے اس کا محاصرہ کرنے کے بعد فوج کو سنگباری کا حکم دیا۔ محصورین نے بقول یعقوبی از خود شہر کے پھاٹک کھول دیے، اور اس کے بعد اموی افواج ارد گرد کے علاقوں کو فتح کرتی ہوئی غزنہ پہنچیں۔ اہل غزنہ نے تھوڑی سی مزاحمت کے بعد شکست قبول کر لی، اور اس طرح بخارا سے لے کر غزنہ اور کابل تک کے تمام علاقے کو اموی احاطہ اقتدار میں دوبارہ شامل کر لیا گیا۔ حضرت امیر معاویہ نے ان کی حکومت کے داخلی معاملات کو دیکھتے ہوئے مسلمان تاجروں کو ہندوستان میں کاروباری مزاحمت کا زبردست سامنا کرنا پڑا تھا۔ مسلمان تاجروں کی متعدد شکایات آ رہی تھیں، جس بنا پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سندھ پر 2 طرفہ حملہ کیا گیا۔ ایک مہم محلب کی کمان میں اور دوسری بلوچستان سے منظر کی زیر سرکردگی روانہ کی گئی۔ محلب کابل کندھار فتح کرتا ہوا سرزمین سندھ میں داخل ہوا، دوسری طرف منظر مکران کا علاقہ فتح کرتا ہوا قلات کی طرف آگے بڑھا۔ یہ دونوں مہمیں بہت کامیاب رہیں اور بہت سا مال غنیمت حاصل کر کے واپس ہوئیں۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے کئی ایک مہمات
روانہ کی گئیں جو کامیاب ہو کر واپس لوٹیں۔ اس کے دور میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے عالم اسلام کو اور مسلم امہ کو دو حصوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تقسیم کر دیا، اور وہ واقعہ تھا سانحہ کربلا کا، جس میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو شہید کر دیا گیا اور ان کے پورے خاندان کو شہید کر دیا گیا۔ یہ دور مسلمانوں کے لیے بڑا سختی کا اور مشکل کا دور تھا، اور اس وجہ سے کہ اس دور کی وجہ سے اور اس واقعے کی وجہ سے مسلمانوں کی آنے والی جتنی تاریخ ہے وہ دو حصوں میں بٹ گئی، اور یہ ایک بہت ہی دردناک اور افسوسناک واقعہ تھا، بہت ہی تکلیف دہ واقعہ تھا۔ یزید نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد 30 برس کی عمر میں مسند خلافت سنبھالی اور 11 نومبر 683 تک اقتدار میں رہا۔ اس کا دور اقتدار میں اسلامی مملکت کا جتنا بھی مثبت کام تھے وہ سارے کے سارے ٹھپ ہو گئے۔ اس کے بعد اس کا بیٹا معاویہ ثانی ابن یزید مسند اقتدار پر براجمان ہوا، اور معاویہ بن یزید اموی خلیفہ یزید کا جانشین تھا، جسے آپ سمجھ لیجئے کہ یزید نے اپنی زندگی میں ہی جانشین مقرر کر رکھا تھا۔ وہ 683 میں اپنے باپ کی وفات کے بعد تخت نشین ہوا، اور 21 سال کا یہ نوجوان عادات و خصائل میں اپنے باپ کی ضد تھا۔ عبادت اور ریاضت اس کا معمول تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اسے کاروبار حکومت سے اس قدر اس کا دل آوازار ہو چکا تھا، نفرت ہو چکی تھی، کہ وہ صرف 3 ماہ کے بعد اس نے حکومت از خود چھوڑ دی، خلافت سے دستبردار ہو گیا، اور پھر حکومت چھوڑنے کے چند ماہ کے بعد معاویہ بن یزید کا انتقال ہو گیا۔ اگرچہ اس کی دستبرداری اس سے ایک سیاسی خلا پیدا ہوا، لیکن بالآخر جو تاج و تخت ہے وہ مروان بن حکم کے ہاتھوں میں منتقل ہو گیا۔ تقریباً 2 سال کے اقتدار کے بعد مروان کی موت ہوئی، اور اس کے بعد مروان کا بیٹا عبد المالک بن مروان مسند خلافت پر متمکن ہوا۔ اس کی عمر اس وقت 39 برس کی تھی، اور مروان نے اپنی زندگی میں ہی خالد بن یزید اور عمر بن سعید کو ولی عہدی سے خارج کر کے عبد المالک کے لیے بیعت حاصل کر لی تھی۔ مروان نے اس کی تعلیم و تربیت کی طرف پوری توجہ دی، اس کی پرورش مدینہ کے علمی ماحول میں ہوئی، لیکن اس کے باوجود کہ وہ بہت ہی سخت حاکم مانا جاتا تھا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ایک بہت زبردست قسم کا منتظم، بہادر اور نڈر قسم کا حکمران تھا۔ اندرون ملک بغاوتوں اور شورشوں کا اس نے قلع کما کرنے کے بعد اس نے ملکی فتوحات کر کے سلطنت کو وسعت بخشی۔ اس کی وسعتوں کا دامن سمٹنے کی بجائے ہمیشہ پھیلتا ہی رہا۔ اس نے نظام حکومت کو بہتر بنانے اور ملکی استحکام کے نقطہ نظر سے کئی ایک اہم اصلاحات نافذ کیں۔ ان اصلاحات کے نتیجے کے طور پر نہ صرف نظم و نسق کی اصلاح ہوئی، بلکہ بنو امیہ کی سیاسی مرکزیت مضبوط ہوئی۔ معاشی استحکام کی بدولت ملکی خوشحالی میں اضافہ ہوا۔ اس نے اسلامی سکوں کا اجرا کیا۔ اس کے دور سے پہلے اسلامی ممالک کے تمام علاقوں میں رومی اور فارسی سکے رائج تھے۔ عبد المالک بن مروان کے بعد اس کا بیٹا ولید بن عبد المالک بن مروان، جو الولید اول کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ چھٹا اموی خلیفہ بنا۔ اس نے اکتوبر 705 سے 715 عیسوی میں اپنی موت تک حکومت کی۔ اس سے پہلے اس نے 695 سے 698 عیسوی تک بازنطینیوں کے خلاف لڑائیوں کی قیادت کی اور شام کے صحرائی راستے کے ساتھ مکہ تک قلعے بنوائے۔ ولید نے ریاست کی سرحدوں کو بڑھانے کی کوششیں جاری رکھیں۔ اس کا بہت زیادہ انحصار حجاج بن یوسف پر تھا، جو اس وقت کا ایک طاقتور وائسرائے تھا۔ اس کے دور حکومت کے دوران حجاج بن یوسف کی طرف سے مقرر کردہ فوجوں نے مشرق میں سندھ اور ماوراء النہر کے علاقوں کو فتح کیا، جبکہ افریقہ کے گورنر موسیٰ بن نصیر کی فوجوں نے مغرب اور ہسپانیہ کو فتح کیا۔ فتوحات سے ہونے والے جنگی نقصانات اور جو وہاں سے مال غنیمت آیا، اس نے ولید کو عوامی کاموں کی مالی اعانت فراہم کرنے کے قابل بنا دیا، جس میں ان کی عظیم ترین تعمیراتی کام دمشق کی عظیم مسجد، نیز یروشلم میں مسجد اقصی اور مدینہ میں مسجد نبوی اس کی تعمیر نو شامل ہے۔ ولید بڑا فیاض، فاتح اور رفاہ عامہ کے کاموں میں بڑی دلچسپی لینے والا حکمران تھا۔ وہ پہلا خلیفہ تھا جس نے سماجی بہبود کے پروگرام شروع کیے۔ شام کے مسلمان انہوں نے عربوں میں، غریبوں میں اور معذوروں کی ان کی وہاں پر مدد کی، اور اس نے اندلس، سندھ اور وسط ایشیا کے علاقے فتح کیے،
اور اس کے دور میں ہی محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کیا۔ ولید بن عبد المالک کے دور میں سندھ، بلوچستان اور پنجاب کا کچھ حصہ بنو امیہ کی خلافت کا حصہ بن گیا۔ اس طرح سے ولید بن عبد المالک قدیم ہندوستان کا ایک لحاظ سے بالواسطہ طور پر سمجھ لیجئے کہ پہلا خلیفہ کہہ سکتے ہیں، اور یہ علاقہ ایک ایسی ریاست کا حصہ بن گیا جس کا دارالخلافہ دمشق تھا اور جس کی زبان عربی تھی۔ پاکستان کا تعلق کسی نہ کسی طریقے سے مذہبی طور پر اسلام سے اور ثقافتی طور پر عرب سے پہلی مرتبہ جڑ گیا۔ ہمارے ہاں جو تاریخ پڑھائی جاتی ہے اس میں ولید کا کردار مجھے کم سننے میں ملا ہے، اور یا تو بات لوگ کرتے ہی نہیں ہیں، کرتے بھی ہیں تو بہت ایک سرسری سا تذکرہ ہوتا ہے۔ زیادہ تر محمد بن قاسم کے کردار کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ سندھ یعنی ہندوستان پر محمد بن قاسم کے ذریعے کس نے فوج کشی کرائی اور کیوں کرائی، یہ ایک الگ سٹوری ہے، ایک الگ کہانی ہے جس پر میں اگلی قسط میں اور اگلے ویلاگ میں ڈسکشن کروں گا۔ آج کی قسط بس اتنی ہی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔